دنیا کے اندر ایسی شخصیات بھی گزری ہیں کہ خود تاریخ ان کے آگے گھٹنے جوڑتی ہے اور دوزانو ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی سیرت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی ہی ایک باکردار سیرت جس کا ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فضیلت ہے آپ کی، یہ صرف جنت تک محدود نہیں رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اس رات سے ماقبل کبھی بھی دنیا کے اندر نہیں آیا۔ اس نے مجھے آ کر خوشخبری دی، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس فرشتے نے فرمایا کہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین، وہ تمام جہانوں کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کی سردار ہے۔ اگر آپ کی سیرت پر بات کی جائے، آپ کے کردار پر بات کی جائے، آپ کے اخلاق پر بات کی جائے، تو یقیناً ہر وہ لمحہ جو آپ کے ساتھ منسوب ہے، تاریخ اسے جھک کر سلام کر کے جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ادب سکھائیے، آپ ان کو تربیت سکھائیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے فاطمہ کو دیکھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تو کہ وہ مجھ سے زیادہ مؤدب تھی، ادب کا لحاظ مجھ سے زیادہ جانتی تھی، اور پھر یہ فرمایا کہ وہ چیزیں بھی وہ جانتی تھیں جو میں نہیں جانتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ابو جہل نے آپ پر اوجڑی ڈالی، آپ کا جسم مبارک گندا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت حضرت فاطمہ نے اس حالت میں دیکھا، آپ بھاگتی ہوئی آئیں، آپ نے اپنے بابا کو دھویا اور رونے لگ گئیں۔ جس وقت آپ روئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ تو رویا نہ کر، یقیناً میرا اللہ میری مدد فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کیا۔ اور ایک اور دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی کو ستایا گویا اس نے مجھے ستایا۔ آپ فضیلت کے باب میں اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار پڑھیں تو یقیناً انسان سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی باکردار خاتون تھی، کہ آپ کا جو نکاح کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ترمذی کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، خدا مجھے حکم دیتا ہے، اور یہ تاریخ طبری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کے نکاح کے فیصلے خود رب العالمین فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے رشتے آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب اذن رب العالمین کا حکم ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق،
تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ میں حضرت علی سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت والی عورت، اور ان کے یہ الفاظ کہ میں جس وقت فوت ہوئی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، یہ نہ ہو کہ میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ آج اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور وہ وہی خاتون جو تمام جہانوں کے خواتین کی سردار ہیں، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، جسموں کے اوپر رسی کے نشان ہیں، ہاتھوں چکی چلا چلا کر ہاتھوں کے اوپر چھالے ہیں، مشقت برداشت کرتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرما بردار ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی آپ نے فرمائش نہیں کی، کسی بھی چیز کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ تو یہ کردار ہماری خواتین کے اندر آئے، ہماری خواتین اس کردار کو جانے، ہماری خواتین اس چیزوں کو جانے کہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار، جہان بھر کی تو عورتوں کی سردار وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آخر سیرت کیا ہے، اس کا ہمیں ہر گھر میں اہتمام کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجس من اہل البیت، کہ اللہ رب العالمین نے ان سے ناپاکی کو دور فرما دیا ہے۔ اور اللہم ہؤلاء اہل البیت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی، یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے، خواتین کو درس دینے کی ضرورت ہے، خواتین کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر گھروں کے اندر سکون و اطمینان چاہیے، اگر گھروں کے اندر امن چاہیے، تو وہ فاطمہ الزہرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، ان کا کردار ہماری خواتین کو ازبر ہوگا تو یہ جو دنیا میں خواتین کے جو افسانے ہیں یہ پسپا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے دین اسلام سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد